طریقہ میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے وہ 3 روزے رکھنا قبول کر لیتا جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا. اور ایک اور روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزے رکھتے اور رات کو نفل پڑھتے. میں نے کہا بالکل صحیح اللہ کے رسول آپ نے میں ایسا مت کرو. تو اس میں آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے مہمانوں کا اور ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو تمہارے لیے کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے. بے شک تمہارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا لکھا جائے گا. تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا. لیکن میں نے آپ کے مشورے کے باوجود سختی کو پسند کیا تو مجھ پر سختی کر دی گئی. میں نے سختی کو پسند کیا تو مجھ پر سختی کر دی گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے اندر اور قوت پاتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد کی طرح روزہ رکھ لو اور اس پر اضافہ نہ کرو. میں نے کہا حضرت داؤد کا روزہ کس طرح کا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ ایک دن ناگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ہائے کاش میں اللہ کے رسول کی رخصت کو قبول کر لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بوڑھا بندہ ہو جائے تو عمل میں کمی کرنی پڑتی. اب جو عمل زیادہ ہو رہا تھا اس میں جب کمی کی تو وہ مزہ نہیں آتا, وہ سکون نہیں ملتا. تو ایک روایت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پوچھا اور ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم شاید تمہاری عمر دراز ہو جائے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تم بڑی عمر پالو تو پھر کیا کرو گے. ایک ہے کہ بندہ نوجوانی میں چلا جائے چلو ٹھیک ہے بڑھاپا مت. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں اس حال کو پہنچ گیا جو میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے چاہا کہ کاش وہ رخصت میں قبول کر لیتا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جواب دے گئی تھی آخری وقت اپنی اس عمل کی وجہ سے. تو اس لیے جتنا عمل تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو اس پر انسان ڈٹ جائے, اسی پر رہے تو یہ اس کے لیے پوری زندگی میں بھی آسانی ہے, آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق. آمین.